اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 12ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے راج کرو گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر سکول نہ گیا، البتہ کرم بخش کی ذات سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گگا ماڑی چلا گیا۔ گگا ماڑی میں ایک کچا کوٹھا تھا جو گاؤں سے 2-2.5 میل باہر ایک لکو دک ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے گگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود وغیرہ پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گگا سائیں کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پرم ہنس تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھ بنائی گئی تھی۔ چوہڑے چمار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر یہاں پر طرح طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہیجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گگا ماڑی کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے گگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دم دھناتی دھمکم دھیا دھکم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے والہانہ طور پر ہال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانو بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں ہال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خارپشت کے کانٹوں کی طرح چہرے پر ایستادہ تھے۔ اس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پھڑک پھڑک کر تڑپتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود ہال کھیلنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اکا دکا راہگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے تھے تو ان کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجتی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کنویں میں مل کر لگاتار رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مژدہ سنایا تو میری کمر پیرے فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے پیچھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے پیٹھ میں مار کر میری کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال کر توبہ کروں۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ قسم کھاؤ کہ اب پڑھائی سے نہ بھاگو گے، کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ، کرم بخش نے حکم لگایا۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر زناٹے سے ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بھن بنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا
اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ جان کی قسم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے کچھ ایسا بے سروپا اور بے ربط سا نقشہ باندھا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آنے لگی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں مجھے ہچکی لگ گئی اور گلے سے رندھی رندھی سی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے بیل کے گلے میں تربوز کا چھلکا پھنس جاتا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف و ہراس سے میری گھگی بند گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن میں مصنوعی کپ کپی طاری کی اور کچھ تیز تیز جھرجھریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور اس کی اناق کی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں، ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا گئی۔ کرم بخش کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے، میں اسکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں تم بھی وہاں آ جاتے ہو۔ کرم بخش نے اصیل مورخ کی طرح فخریہ چھاتی پھلائی اور دون کی لے کر کہنے لگا، جادو ٹونا تو پلید کافروں کا کرتب ہے، کرم بخش کے پاس تو رب سچے کا عجیبہ وظیفہ ہے۔ تم دلی جاؤ یا دکن چلے جاؤ، کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پر ایسے جا پڑے گا جیسے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔ کرم بخش کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا، چاچا تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے مار کے مارے ہوں گے۔ اس پغول کچھ نہ پھرول، کرم بخش نے محاورتاً کہا کہ ڈھکی چھپی بات کو زیادہ نہ کرے دو۔ چاچا وظیفے نے کچھ نہ کچھ تو رنگ لگایا ہوگا، میں نے خوشامدانہ اصرار کیا۔ رہے نام رب سچے دا، کرم بخش نے سینہ تان کر کہا، کوئی رنگ جیسا رنگ لگایا ہے؟ بیٹ، بیلے، بار، سب جگہ کرم بخش ہی کرم بخش کا نام گونجتا تھا۔ بڑے بڑے جٹا دھاری محنت بھانمتی کے جوگی اور گیانی تیرے چاچا کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جوش میں آ کر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی مہیر العقول داستانوں کا تانتا باندھ دیا۔ بھوت پریت، چڑیل، چھلاوا، چھلیڈا، وڈاوا سے مقابلہ کرنا، جن اتارنا اور لوٹے میں سر بمہر کر کے جلا دینا، آوا، پزاوا، دودھ، مکھن باندھنا اور کھولنا، حب اور بغض کے فلیتے جلانا، مکھوری عادہ کے لیے ہنڈیا چھوڑنا، باندھ جلانا، آٹے کی پتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمنوں کو ایذا پہنچانا، سانپ، بچھو اور بھیڑ کے کاٹے اور آدھا سیسی درد کو جھاڑنا، داڑھ نکالنا، چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا، مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت دست غیب حاصل کرنا، یہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اثر کیا وہ تسخیر محبوب کا عمل تھا۔ بھرے میلے میں بڑی بڑی صاحب حسن و جمال جاٹنیاں اپنے بانکے چھبیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں والے کریہ المنظر بڈھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے مکھیاں گڑ سے چپک جاتی ہیں۔ کرم بخش کچھ دیر انہیں اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھومتا پھرتا اور پھر انہیں مٹھائی کے لیے کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیتا تھا۔ تیرے چاچے پر وجود کا عیش حرام ہے، کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا، اسی لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اس برہمچاری بڈھے کی حماقت پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا، لیکن بظاہر میں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ماگھی بنیے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ ماگھی رام چمکور صاحب کا واحد حلوائی تھا۔ وہ سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کڑاہوں میں جلیبیاں تلتا تھا یا موتی چور کے لڈو بناتا تھا، جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بد بد کر سیروں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چٹ کر جاتے تھے۔ ماگھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی سی دھوتی باندھے اور سر پر ڈھیلی ڈھالی پگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹھا بھٹی جھونکتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے اناناس کی طرح پیلی پیلی، گلابی گلابی، گدری گدری جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور مہین مہین چندھیائی ہوئی آنکھوں پر لمبی لمبی سفید بھویں ایسے لٹکتی تھیں
जैसे उसने माथे पर मलमल की झालर टांग रखी हो। दोनों बाप बेटा करम बख्श को देखकर बेहद खुश हुए। वाह भाई वाह करम बख्शा, मागी राम बोला, परमात्मा की कृपा से तू खुद ही आ गया, मैं तो तेरी तलाश में निकलने ही वाला था। मागी बनिए ने चहक चहक कर हमें बताया कि 5 रुपये डालकर उसने बाज़ार माई सेवा अमृतसर में लॉटरी का टिकट लिया था। लॉटरी उसके नाम निकल आई है, माल भी चल पड़ा है और आज ही कश्ती से चमकौर पहुंच रहा है। करम बख्शा, मागी राम ने कहा, तू गड्ढा यानी बैलगाड़ी जोड़ के फटाफट घाट पर पहुंच जा। कश्ती आते ही माल छुड़ाकर दुकान पर लाना है। 1 सैर पुख्ता लड्डू तुझे दूंगा, आध सैर गुड़ बैलों के लिए मिलेगा। वाह जी वाह, करम बख्श ने नाराज़गी से जवाब दिया। करम बख्श तेरे बाप का नौकर जो हुआ, इधर तूने हुक्म दिया, उधर मैं गड्ढा लेकर नहर पहुंचा। लाला, कभी तूने शीशे में अपनी सूरत भी देखी है? चलो 4 आने नकद भी ले लेना। मागी राम ने हातम ताई की कब्र पर लात मारी। इसमें झगड़े की क्या बात है भला? हज़ारों का माल मुफ्त आ रहा है और करम बख्श को चवन्नी पर टरखाते हो। लाला, तुम बड़े नदीदे हो, करम बख्श ने कहा। दफतन मागी राम के बूढ़े बाप ने भी अपनी चंदुआई हुई आंखें खोलीं और करम बख्श को गुस्से से घूर कर बोला, हज़ारों का माल कौन साला बकता है? बड़ी लॉटरी का टिकट था, कोई मखौल नहीं। लाख से कम का माल निकले तो मैं पेशाब से दाढ़ी मुंडवा दूंगा। कुछ मज़ीद चक चक बक बक के बाद बैलगाड़ी की उजरत तय हो गई। 1 रुपया नकद, 2 सैर मिठाई, बैलों के लिए 1 सैर गुड़। बयाना के तौर पर करम बख्श ने आध सैर जलेबियाँ पेशगी तुलवा लीं और हम मज़े मज़े से जलेबियाँ ठोंकते खलियान पहुँचे। करम बख्श ने बैलगाड़ी तैयार की और थोड़ी देर में हम नहर पर कश्ती घाट पहुँच गए। मागी राम और उसका बाप पहले से आए बैठे थे और एड़ियाँ उठा उठा कर, आंखें फाड़ फाड़ कर दुराहे से आने वाली कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे। खुदा खुदा करके कश्ती आई और मागी राम ने अपने माल की बल्टी छुड़ाई। ये माल लकड़ियों की 3 पेटियों पर मुश्तमिल था, जिन पर लोहे की पत्ती चढ़ाकर मैखों के साथ ठोंका हुआ था। किसी पेटी का वज़न 1.5-2 मन से कम ना था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।